السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اگر ہاتھ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے ہاتھوں پر لگانے سے آرام ملے گا۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکال لیں تو آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ اگر کان میں درد ہو تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ جگر کو بہترین رکھنے کے لیے بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کیجیے جو دوسروں کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ ناظرین، گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گریزلین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہیں دن میں کام کریں، جسم کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ناظرین، روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہی ہوں تو آملہ اور ہریڑ کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ ایک بادشاہ کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر ایک نمازی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا۔ بادشاہ نے مؤذن سے کہا، ایک بار اور اذان دو۔ دوسری بار اذان سن کر بہت سارے مسلمان مسجد کے سامنے جمع ہو گئے اور دوبارہ اذان کیوں دی اس پر مؤذن سے جھگڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، جب پہلی بار اذان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور دوبارہ اذان کیوں ہوئی اس پر سب جھگڑنے لگے ہو۔ آج کل یہی حال ہم سب مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے تو وقت نہیں، لیکن مؤذن اور امام سے جھگڑنے کے لیے گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں۔ ناظرین، سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے لگاتار 3 دن تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے۔ انشاءاللہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اگر ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر ملول بنا لیں۔ اس گاڑھے لیپ کو رات سوتے وقت پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں پاؤں پر لگاؤ، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا، اے بزرگ، جب میں نے زوجہ کا انتخاب کیا تو اس وقت وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، لیکن جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے بہت سی لڑکیوں کو اس طرح حسین و جمیل پایا، اور جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسانیت و دلکش کا مجسمہ ہیں۔ شادی کے چند سال بعد مجھے اپنی بیوی سے زیادہ دوسری خواتین بہترین لگنے لگیں۔ بزرگ نے فرمایا، کیا ان تمام باتوں سے زیادہ تلخ اور ناگوار بات بتاؤں؟ مرد نے کہا، جی بتائیں۔ بزرگ نے کہا، انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کرنے کے بعد بھی یہ احساس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی ان کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مرد ہنستے ہوئے بولا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، مسئلہ بیویوں میں نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس حریص قلب، لالچی آنکھیں، شرم خدا سے خالی ہوں تو مجال ہے کہ ان آنکھوں کو خاک قبر کے علاوہ کوئی اور چیز پر کر سکے۔ بزرگ نے فرمایا، کیا تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی دوبارہ سب خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ مرد نے کہا، جی ضرور بتائیے۔ بزرگ نے فرمایا، جاؤ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ناظرین، فرائی پین کو چولہے پر رکھیں، اس میں ناریل کا تیل ڈال کر گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں لہسن کے 8 سے 10 جوے،
چھیل کر ڈالیں اور ان کو تل لیں۔ جب لہسن کا رنگ گہرا براؤن ہو جائے تو آگ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس سے کمر کے اس حصے پر مالش کریں جہاں درد ہو رہا ہے۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ مالش کرنے سے درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں ہی یقینی فرق محسوس ہوگا۔ ناظرین، ثابت اسبغول، سرسوں کے بیج، 1 چائے کا چمچ اور 1 چٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ چند یوم میں قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا صرف اس کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں قدرے پسی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹ میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ ناظرین، دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ دل کا ڈوبنا، متلی، چکر، کمزوری، بے طاقتی، ڈھیلا پن، ان تمام کیفیات کے لیے لونگ کا چوسنا یا چٹکی بھر لونگ کا پاؤڈر چائے کے ساتھ لینا مفید ہے۔ لونگ لو بلڈ پریشر کا کامیاب علاج ہے۔ جب لو بلڈ پریشر کی تمام دوائیں ناکام ہو گئی ہوں اس وقت لونگ کا مندرجہ ذیل استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ 1 کپ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر 1 چٹکی لونگ کا پاؤڈر منہ میں ڈال کر اوپر سے یہ قہوہ پی لیں۔ لو بلڈ پریشر کا ایک کامیاب فارمولہ ہے۔ ناظرین، صبح شام یا حسب طبیعت یہ قہوہ استعمال کریں۔ 1 ابلا ہوا انڈا کتنے کا ہے؟ گاڑی روک کر خاتون نے بوڑھے غریب سے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا 15 روپے کا 1 بیٹی۔ بزرگ نے سردی سے ٹھٹکتی آواز میں کہا 50 روپے کے 4 دینے ہوں تو بولو۔ خاتون بولی، لے لو بیٹی۔ بزرگ نے یہ سوچ کر کہا کہ کوئی گاہک تو ملا نہیں۔ اگلے دن خاتون اپنے بچوں کو لے کر ایک مہنگے ریسٹورنٹ گئی اور سب بچوں کا من پسند کھانا آرڈر کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب بل 1900 روپے آیا تو پر سے 2000 نکال کر دیے اور یہ کہہ کر چلی گئی باقی پیسے رکھ لیجئے۔ تو گویا اس خاتون نے اپنی فتح اس میں سمجھی کہ جس بوڑھے انڈے بیچنے والے کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے اس کا حق مار لیا، اور جو پہلے ہی بڑے ناموں کے ریسٹورنٹ بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو 100 روپے زیادہ دے دیے۔ کبھی ان غریبوں سے یہ سوچ کر ہی خریداری کر لیا کریں کہ شاید ہم کسی کی مدد کا سبب بن جائیں۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، جو حضرات کمر اور ٹانگوں کے درد سے بے حد پریشان ہیں وہ یہ آسان نسخہ استعمال کریں۔ 50 گرام ہلدی، 5 گرام کچور ملا لیں۔ صبح شام چائے والا چھوٹا چمچ دودھ کے ساتھ ساتھ استعمال کریں۔ اس سے کمر اور ٹانگوں کے درد میں واضح آرام ملتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سرسوں کا تیل اور کسٹرڈ آئل ہم وزن لے کر کسی پرانی مسکارے کی خالی بوتل میں اپنی سائیڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں۔ 3 مہینے میں پلکیں اتنی لمبی اور گھنی ہو جائیں گی کہ آپ کو مسکارا یا فیک آئی لیشز لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کسی کی کھانسی نہیں رک رہی تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے، کھانسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے
اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کے عقل سے بالا تر ہے۔ بس آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بند گوبھی کھائیں اور میدا 17 سال کے جوانوں والا ہو جائے گا۔ 2 ہفتے تک دن میں 3 مرتبہ بند گوبھی کا رس 1 گلاس پی لیں، میدا بالکل درست ہو جائے گا۔ بند گوبھی کے سالن بھی میدے کے لیے مفید ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ 1 پاؤ سونف میں گاجر کا جوس اتنا ڈالیں کہ سونف بھیگ جائے، اسے پڑا رہنے دیں جب تک جوس خشک نہ ہو۔ سونف کو اسی طرح 3 بار بھگو کر خشک کر لیں۔ دن میں 3 دفعہ کسی بھی وقت 1 چائے کا چمچ 5 ہفتوں تک کھائیں، انشاءاللہ نظر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 1 لیموں کا چھال کا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن یا اتنی ہی مقدار میں جو کا آٹا اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ مسلسل کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بشکوائیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کر کے رخصت ہوں۔ ناظرین، انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر باریک پیس لیں، پھر ہم وزن سنگھاڑے کا آٹا اور تھوڑی سی مصری لے کر مکس کر کے آدھا چمچ صبح شام کھائیں۔ وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو گئے، ہڈیوں کو طاقت ملے گی، قد لمبا ہوگا۔ 1 گلاس دودھ میں 3 بھیگی کھجوریں، 2 سے 3 بھیگے بادام اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ کھجور پروٹین، وٹامنز اور آئرن سے بھرپور ہے۔ اس ملک شیک کو صبح پینے سے طاقت ملے گی، وزن اور خون بڑھانے کے لیے بھی زبردست ہے۔ بھگو کر اس کی تاثیر نارمل ہو جاتی ہے جو چہرے کی جلد کو سرخ کرتی ہے۔ اگر چینی میں چیونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جائیں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ زندگی میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی دن آسان ہوتے ہیں اور کبھی ایسے بھی آتے ہیں جب ہر چیز مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، انسان تھک جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے اور لگتا ہے جیسے راستہ بند ہو گیا ہو، لیکن ایسے وقت میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس رب نے آج کا دن گزارنے کی ہمت دی ہے وہی رب کل کی صبح بھی روشن کرے گا۔ اندھیری راتیں ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے رات کے بعد سورج نکلتا ہے ویسے ہی مشکل کے بعد آسانی کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اس لیے اگر آج کا دن بھاری تھا تو مایوس نہ ہوں، اپنا دل اللہ کے سپرد کریں اور امید رکھیں، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سب سے مشکل رات کے بعد ہی سب سے خوبصورت صبح آتی ہے۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس، ادرک کا رس، دیسی گھی ہر ایک 6 گرام دنوں کو ملا کر چاٹیں۔ 1 مہینے کے استعمال سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ ناظرین، مغز، بادام، مکھن، چینی ہم وزن لے کر رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور پرانا نزلہ، زکام، درد سر اور کمزوری میں بھی بے حد مفید ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہوگی۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے۔ روکنے ٹوکنے والے دراصل سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ جو ڈانٹ لگتی ہے وہی کردار بناتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے۔ بے لگام آزادی اکثر تباہی لکھ دیتی ہے۔ باغ ہو یا زندگی، مالی کے بغیر بکھر جاتی ہے۔ قدر کرو ان آوازوں کی جو تمہیں روکتی ہیں، یہی آوازیں تمہیں گرنے سے بچاتی ہیں۔ ناظرین، جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو روز گرم دودھ میں پیسی ہوئی ادرک کی 1 چٹکی ڈال کر پی لیا کرو۔
جوانی واپس آ جائے گی۔ جو عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ نہار بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کرے۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ کبھی مرنے کا خیال آئے تو ہسپتال جا کر دیکھنا کہ لوگ جینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ زندگی اور صحت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات گھریلو ٹوٹکے اور صحت کے مشورے صرف معلومات اور آگاہی کے لیے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر کے مشورے، تشخیص یا علاج کا متبادل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کے تعاون اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔